آیت نمبر 7 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ قاتلوا الذين، لڑو ان لوگوں سے، لا يؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لے کر آتے اللہ رب العزت پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، اور اسی طرح ان لوگوں میں سے بھی جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ عطا کریں، عن ید وهم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے، صاغرون ذلیل و خوار ہو کر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں، دین اسلام کی مخالفت کرنے والے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، لڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے، بلکہ تمہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ پھر ان کی برائیاں بیان کی۔ فرمایا پہلی برائی یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ماننے کے لیے تیار نہیں، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چوتھی چیز جو ہے، فرمایا وہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب پہلی چیز جو بیان کی کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے۔ اب جن انسان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، فرمایا وہ کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ انسان بھلائی کا، اچھائی کا جو بھی کام کرتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت بن جائے، اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ میرا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو انسان اس وجہ سے نیک عمل کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تاکہ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے۔ اب جس انسان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ جو کام بھی کرے گا شہرت کے لیے کرے گا، دکھاوے کے لیے کرے گا، اپنے مفاد کے لیے کرے گا، فرمایا اس کو آخرت دنیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ
کہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر یا تو فیصلہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا، فرمایا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا اس چیز کو وہ حرام نہیں سمجھتے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال نہیں سمجھتے۔ تو یہاں علماء نے، مفسرین نے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے، جس طرح کوئی انسان قرآن کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس طرح جو انسان حدیث کا انکار کرتے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہاں اللہ رب العزت فرمایا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ حرام نہیں سمجھتے، اور جس کو اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے بھی حرام نہیں سمجھتے۔ اس لیے حدیث کے اوپر ایمان لے کر آنا، حدیث کو ماننا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اب جو آدمی حدیث کو نہ مانے، فرمایا وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اب تو نماز کے اندر قرآن پاک کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں اتنا ہی ذکر ہے نماز کیسے قائم کرنی ہے، فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا کب ہے، عشاء کا کب ہے، اور فجر میں جو پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے، دوسری میں کیا پڑھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، قیام کیسے کریں گے، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اگر حدیث کا انکار کر دیں گے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ اب زکات کیسے ادا کرنی ہے، کس کے اوپر کتنی زکات ہے، سال کا گزرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کس آدمی کے اوپر زکات آئے گی، کس کے اوپر نہیں آئے گی، کس کو دی جائے گی، کس کو نہیں دی جائے گی، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلے گا۔ قرآن پاک کے اندر 27واں پارہ سورہ نجم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کوئی کلام نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ جب بھی لب کھولتے ہیں، جب بھی زبان ہلتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے آپ کی زبان سے وہی جملہ ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جملہ، کوئی کلام آپ کی زبان سے نہیں نکلتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احادیث جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتے، فرمایا حدیث کو نہ مانے، یہ حدیث کا مذاق اٹھائے، فرمایا اس انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو حدیث کے بارے میں بہت زیادہ بہت برے جملے کہہ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح برحق ہے جس طرح قرآن برحق ہے۔ اب اس وقت وحی نازل ہوئی کہ ہم میں سے یہ صحابہ کرام میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس سے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا یہ حکم نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اب فرمایا قرآن پاک بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو اس لیے فرمایا ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کو نہیں مانتے، جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کو اللہ رسول نے حلال قرار دیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور فرمایا دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے دین حق ادا کیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور تلوار چلتی رہے حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔ فرمایا کافر اسلامی ریاست کے اندر رہنا چاہتا ہے تو ذلیل و خوار ہو کر رہے، چپ کر رہے، اور فرمایا اب رہنے کا جزیہ ادا کرے، کوئی بھی اسلام کی مخالفت نہ کرے، دین کے احکام کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا اگر ایسا کرے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، کوئی بھی یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، فرمایا اسے کسی عہدے کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا، فوج کے اندر ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، کوئی اسلامی عہدہ انہیں عطا نہیں کیا جائے گا تاکہ انہیں عزت نہ ملے، انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے لیکن ایسا عہدہ نہیں دیا جائے گا کہ اسے مسلمانوں کا سربراہ بنا دیا جائے۔ آج جو ہماری ریاست ہے یہ تو ایک نام کی اسلامی ریاست ہے، یہاں تو عیسائیوں کو بڑے عہدے ملے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے پیر مال کا جو ایسی تھا وہ عیسائی تھا اور اس کے بہت زیادہ مسئلہ بنا۔ تو فرمایا جو ہماری ریاست ہے یہ نام کی ریاست ہے، اسلامی نام ہے لیکن اسلامی قوانین نہیں ہے۔ فرمایا جہاں اسلامی ریاست صرف نام کی ہو
اور قوانین سارے کافروں کے بنائے ہوئے ہو، فرمایا کون جہاد کرے گا، کون تلوار اٹھائے گا؟ فرمایا وہاں انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں جو علماء ہیں ان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ وہ قرآن کا جو حقوق ہے ان کا بیان کرنا مجبوری ہے، اگر بیان نہیں کریں گے تو فرمایا پھر وہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ لیکن فرمایا اس آیت کو انسان اگر اپنے اندر غور و فکر کرے کہ 4 نشانیاں بیان کی گئی کہ ہمارے اندر تو ایسی نشانی نہیں پائی جاتی۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، کہ ہم میں سے کسی کے اندر کوئی شرک کا شیبہ تو نہیں پایا جا رہا کسی جگہ سے، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے بعض مرتبہ انسان انجانے میں نادانی کے اندر کرتا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر آگے فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ ہم دین کے 100% دین کے مطابق چل رہے ہیں، یا کچھ چیزیں جو اللہ اور رسول نے حرام قرار دی ہیں ہم بھی انہیں کے اندر ملوث ہیں۔ اب سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسی لعنت ہے، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو صبح سے شام تک آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں بینک کے اندر پیسے رکھیں آپ کو اتنا ملے گا، یہ سود نہیں ہے، یہ تو مارکیٹ اپ ہے، اس کے نام تبدیل کر رکھے ہیں۔ افرما جو انسان سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی نوکری کو اس لیے حرام قرار دیا، حدیث پاک میں آتا ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کے گواہ بننے والا، فرمایا یہ سارے کے ساروں کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر یہ بات نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب جس انسان کی اللہ کے ساتھ جنگ ہو جائے، اللہ اس کے خلاف میدان کے اندر اتر آئے، فرمایا اس کا کیا بچے گا؟ تو اس لیے فرمایا انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے، کہیں یہ نشانیاں میرے اندر نہیں پائی جا رہی، اگر نہیں پائی جا رہی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر پائی جا رہی ہے تو پھر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور فرمایا دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک طرف دین حق ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور ایک طرف رسومات ہیں۔ اب وہ دین حق کے اوپر چلتا ہے تو اسے کوئی پروٹوکول نہیں مل رہا، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ رسومات کے اوپر چلتا ہے تو معاشرے کے اندر بڑی عزت بن رہی ہے، کسی نے تو بڑا مارکا مار دیا، بڑا کام کر دیا۔ اب فرمایا وہ اپنی اس عزت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، پتہ بھی ہے، لیکن کہتے ہیں یار برادری کیا کہے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، آپ مجبور ہیں، چلو یہ کام کر لیتے ہیں۔ پر وہ بھی انسان بھی اس شرط کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تو داخل نہ ہوئی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو پھر یہ کام جائز نہیں ہے، مجھے یہ کام چھوڑنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَدِينُ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس طرح جو یہودی ہے، نصارہ ہیں، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف شرک کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ ان خلاف تلوار اٹھائے رکھو، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں جزیہ دیں، رہنے کا جو ٹیکس ہے، اسلامی قوانین ہیں، وہ ٹیکس ادا کریں، وہم صاغرون، اور ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کی، مشرکوں کی اور اسی طرح یہود و نصارہ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور جزیہ ادا کریں گے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ